وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں قرآن و سنت کا سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے. جب قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی اسے سننے کے لیے آ جاتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان انشاءاللہ تکبر، غرور، انا پرستی اور اس کے خوفناک انجام اور راہ عمل بھی انشاءاللہ ہم نے تلاش کرنا. اللہ کی نافرمانیوں میں سے سب سے جو پہلی نافرمانی وہ تکبر یہی ہے. بڑے بڑے خوفناک جرائم آپ کو نظر آئیں گے لیکن سر فہرست ان میں تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر جاننا. اچھا کپڑا پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، تو فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہن لیا، نیا جوتا خرید لیا یا کوئی ضرورت کی چیز استعمال کر لی.
بلکہ فرمایا بطر الحق غمت الناس، یہ تکبر ہے، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر جاننا. اور یہ سب سے پہلے جرم شیطان نے کیا تھا. تکبر عموماً تکبر تین طرح کا ہمیں نظر آتا ہے. علم پر تکبر، عہدے پر تکبر، مال و دولت پر تکبر، حسب نسب پر تکبر. اور قرآن نے بڑا ٹھیک ٹھاک اس کا رد کیا ہے، بلکہ مثالیں بھی دی. شیطان اپنے علم پر ہی تکبر کرتا ہوا مر گیا. جب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، پہلے تو انہوں نے یہ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں سبحانک. حکم ہوا تو کر دیا. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا. ابا واستکبر وکان من انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پوچھا اللہ نے بھی کیوں نہیں کرتا سجدہ؟ اس کے پاس علم بڑا تھا، دلائل بڑے تھے. انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. بس جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، مارا گیا. پھر بہتر ہونے کی دلیل بھی دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے. دلیل بھی غلط. شراب اتنی بری ہے جو اللہ نے پیدا کیوں کی ہے؟ آج ہے نا، میرے مقدر میں ہی قتل تھا، میرے مقدر میں ہی بے نمازی لکھ رہا تھا، تو میں کیا کرتا؟ وہ ہو شیطانی دلیلیں. میں بہتر ہوں، اس کو مٹی سے، مجھے آگ سے، میں بہتر ہوں. حالانکہ دلیل ٹھیک نہیں تھی. آگ کے اندر تکبر ہے، اوپر اٹھتی ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند. آگ خائن ہے، جو چیز ڈالو جلا کر راکھ. مٹی امین ہے، امانت دار ہے. خیانت اللہ کو پسند نہیں، امانت اللہ کو. بہرحال دلیل ٹھیک نہیں تھی. اچھا دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے. غلطی آدم سے بھی ہوئی ہے، غلطی شیطان سے بھی ہوئی. شیطان کو کہا کیوں کی؟ کہتا کب کی؟ انا خیر من، ڈٹ گیا، اڑ گیا. ابا واستکبر، اور آدم سے پوچھا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رو پڑے. یہ نہیں کہا خود ہی درخت بنایا، خود ہی کھلایا، خود ہی نکالا، تیرے پروگرام میں یہ سب تھا تو میرا اس میں کیا قصور؟ نہیں، یہ نہیں کہا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. ہم نے تو کر لیا ہے، لیکن اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. برباد ہو گیا علم پر تکبر کرنے والا. آج کثیر تعداد اہل علم کے اللہ محفوظ فرمائے تکبر کے نشے میں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک پاؤ علم ہونا اس کو پہنچانے کے لیے 2 من حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. علم کو ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہے نا. ہاں جی،
دوسرا تکبر عہدے کا. عہدے کا تکبر بھی نا یہ بندے کو لے جاتا ہے، بہت ظلم کروا دیتا ہے. اس حد تک پہنچ جاتا ہے بندہ کہ اللہ کی کبریائی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ نمرود ہے، دیکھیں یہ عہدے میں مارا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی رب کو مان. کہتا رب کون ہے؟ کون ہے رب؟ تو خلیل اللہ فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور. اب تکبر تھا، جھکا نہیں، اڑ گیا. جواب میں یہ تھا بھی ٹھیک ابراہیم تو نے بات ٹھیک ہے، میں بھی تیرا پیچھے چلتا ہوں، تجھے نبی مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن عہدے کا نشہ تھا. جواب دیا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ایک کو پھانسی کا حکم تھا، اس سے آزاد کر دیا، ایک چلتے بندے کو مار دیا. اچھا ابراہیم یہاں بھی کھڑے ہوتے تو بات بن جاتی تھی، جس کو زندہ رکھا میرے رب نے، جس کو مارا میرے. لیکن موحد کے پاس کوئی دلیلوں کی کمی ہوتی. یہ میدان چھوڑ دیا، اگلے میدان میں پہنچ گئے. ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اللہ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، جو کافر تھا بے بس ہو گیا، ہکا بکا اور حیران رہ گیا. لیکن تکبر وہی تھا، غرور وہی تھا. طاقت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں کہتا پکڑو اس کو، جکڑو اور اس کو جلا دو. ہاں جی، پورا پروگرام بنایا. جو اٹھتا ہے نا رب پھر اس کو نیچے کرتا ہے. اچھا اللہ کا یہ قانون ہے، جو جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا اٹھا دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا اٹھائے گا. اب یہ اٹھا، اللہ نے اسے کیسے جھکایا؟ ایک مچھر گیا سیدھا اس کے دماغ میں. اب کہتا مجھے جوتے مارو. جو زیادہ جوتے مارتا اس کو زیادہ پیسے دیتا. ہاں جی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ الْكِبَرُ رِدَائِي، کبر میری چادر ہے. جس نے میری چادر کو کھینچا میں اسے دنیا آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دوں. جوتے کھاتا کھاتا ہی چلا گیا. ایک اور عہدے کے نشے میں، فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ تعارف کروایا تو جواب میں کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں. یہ بولی ہے یار. ایک کہتا ہے انا خیر من، میں بہتر ہوں. دوسرا کہتا ہے انا احیی و امید، میں مارتا اور زندہ کرتا ہوں. تیسرا بولا انا ربکم یہ آنا یہ لے گیا. میں انا ولا غیری، انا ولا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا. نمازوں کو برباد کرنے کے لیے، ہاں جی، حجوں کو برباد کرنے کے لیے، تہجدوں کو برباد کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، بس جو کچھ ہوں میں ہوں، میرے علاوہ. انا ربکم الاعلی. اچھا ایک گوتا آیا نا جب، بس سیدھا ہو گیا جی. کہتا جی لا الہ الا اللہ. موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں فرمایا پہلے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، الان اب وقد عصیت،
اس سے پہلے تیرے تیور کچھ اور تھے، تیرا بولنے کا انداز کچھ اور تھا، تیری سوچے منصور اور دستور کچھ اور تھا، لیکن ایک جھٹکا لگا موت کا تو کہتا ہے جی بس بس ہو گئی. فرشتوں نے اٹھائی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی. اب یہاں تیری منزل کا جو ہے نا وہ ابتدا ہوئی ہے. اب دیکھ تو صحیح اس آسماں کے آگے آسماں. یہ وہ دیکھا، یہ مال کا بھی بڑا نشہ ہوتا ہے. بڑا بڑا ظلم بندہ نا مال کے نشے میں کر جاتا ہے. آج بھی نا کسی سے آپ سلام لے کر دیکھیں، وہ سلام کے انداز سے یہ بتائے گا کہ میرا اکاؤنٹ بھرا ہے. وہ پورے ہاتھ سے سلام نہیں لے گا، ترچھا سا سلام، منہ ادھر ہے، کوئی توجہ بھی نہیں ہے. ہاں جی، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ادھر بھی بڑا پیسہ ہے. اسے کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نا تو بھی کر. یہ کون ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ کی قوم کا بڑا خوفناک مجرم. اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی. لَتُنُو بِالْقُوَّةِ أُولُو الْقُوَّةِ، بہت بڑی جماعت کو تھکا دینے والی چابیاں تھیں. احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نا تو بھی آگے احسان خرچ کر. جواب کیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، بس یہ میں نے کمایا. میں آگی نا میں کمایا ہے، میں نے کمایا ہے اپنے دماغ سے، اپنی قلم سے، اپنی سوچ سے. جب یہ جملہ آ جائے نا یہ کام میں نے کیا، یہ میں کرنے والا ہوں. بس میں، اگر میں نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. بس بربادی کے لیے یہ جملے کافی ہیں. ارے تو کیا ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ ہاں جی، میں نہ ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا. تو ہے کون؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یہ ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ارے انسان دیکھے تو صحیح، مما خلق، کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ خلق من ماء دافق، ایک حقیر سا قطرہ ہے تو. تیری اوقات کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. یہ ہے تیری حقیقت. تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. اگر تیری 60 سال عمر ہے، 62 سال پہلے کدھر تھا تو؟ تجھے تو جاننے والے کوئی نہیں، تجھے تو پوچھنے والے، تو تھا ہی نہ ادھر. ارے پانی کے حقیر قطرے، میں نے تجھے اتنی عزت دے دی، تو میرے سامنے ہی کھڑا ہو گیا. ہاں جی، اللہ کو منوانے یہاں آیا تو خود ہی خدا بن کر بیٹھ گیا. انما اوتیت علی علم عندی، اپنے علم سے کمایا ہے. اچھا، موسیٰ پر علیہ السلام پر اس نے نا ایک عورت کو پیسے دے کے نا زنا کی تہمت بھی لگا دی. مال کا نشہ ہے نا، جو مرضی کرے. اب اللہ کی پکڑ آ گئی. اللہ جب نکلا نا اپنے گھر سے تو بڑے بڑے کمزور دل گھبرا گئے. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نکلا ٹھاٹ باڑ سے. فخرج على قومه في زينته،
وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کے دل میں دنیا کا تھا نا سامان، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا کہ قارون کے پاس تھا۔ تو ہوا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اسے دھنسا دیا۔ جب دھنسنے لگا نا، کہتا ہے میرے خزانوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے خزانے بھی اس کے سر کے اوپر ہی رکھ دیے، لے جا، دھنسا دیا۔ اب جو تھے نا اس وقت نعرہ مارنے والے، ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، ہائے کاش بس نا میرے دادے سے ہوگی غلطی، وگرنہ ہمارا بھی ڈی ایچ اے میں پلاٹ تھا، بس غلطی سے وہ بیچ گیا، وگرنہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی اربوں روپے ہونے تھے۔ بھائی ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے؟ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری کائنات کی زمین سونے سے بھر جائے، ایمان کی ایک رتی کا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبیلے، خاندان، پیسہ، روپیہ، یہ اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے؟ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہے، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو ایمان لائے اور عمل کیے۔ اس کے اینڈ پر جو اللہ نے جملہ کہا نا وہ بڑا پیارا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا ہم نے تیار ہی ان کے لیے کیا ہے جن کے اندر تکبر اور سرکشی نہیں ہے۔ بھائی یہ برباد کرنے والا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کتنے بندے اپنے اعمال کو اس وجہ سے برباد کر دیں، تکبر، غرور، ہاں جی، جیسا بندہ ہے شیطان نے ویسا ہی جال بنانا ہے، جو ادھر بچ گیا نا ادھر وہ تو چلا گیا نا، جو اس لائن پر صراط مستقیم پر چلنے والا اس کو پتہ کیسے بناتا، تو حاجی، تو نمازی، تو قاری، تو تہجد گزار، تو بڑا نیک، وہ شرابی، وہ بدکار، وہ جھوٹا، وہ چور، وہ سود خور، بس اس کے دماغ میں یہ باتیں چلا کر کہتا تو ہے بہتر اور وہ ہے کم۔ کیسے کیسے پلاننگ سے بندے کو وہ نا راہ سے ہٹاتا ہے۔ میرے بھائی تکبر اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کا قرب ملے گا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ مجھے پوری نماز میں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی ٹریننگ یہ کی ہے کہ تو نے تکبر نہیں کرنا۔ کبھی آپ نے نماز پر غور کیا؟ نماز کے لیے آیا ہے اللہ اکبر، بھائی یہ پہلا سبق تکبیر میں، تکبیر تحریمہ میں، اذان میں سب سے پہلے ذہن یہ بنا بھی تکبر ختم کر کے آ، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ تو جس مسجد میں آ رہا ہے پہلے اپنے دماغ کے یہ سارے معاملے حل کر کے آ۔ اگر تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں وہ آئے جس کا یہ نعرہ ہو اللہ اکبر، اللہ، نماز شروع کی اللہ اکبر، سر جھکانے لگا، فرمایا پہلے بتا بڑا کون ہے؟ کہتا اللہ اکبر۔ اب سر جھکا، اب بتا کون ہے بڑا؟ کہتا سبحان ربی العظیم، عظمتوں والا میرا کون ہے؟ اچھا گھٹنے ٹیک کر ماتھا زمین پر رکھ کے فرمایا پہلے بول، کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ کہتا اللہ اکبر۔ اب ماتھا زمین پر، گھٹنے زمین پر، ہاتھ زمین پر، بول، کہتا سبحان ربی یہ سبق یاد رکھنا، نماز کے بعد تم نے بھول نہیں جانا۔ یہ جو تو نے ناک سے نکیریں نکالی ہیں، ماتھا پیشانی زمین پر، ناک زمین پر، ہاتھ زمین پر، گھٹنے ٹیک کر تو نے یہ جو اعلان کیا ہے، یہ ہر میدان میں تو نے اعلان یاد رکھنا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے اور وہ سب سے بلند ہے۔ پوری نماز ختم ہوئی، پھر بھی فرمایا سبق وہی دوہرا اللہ ہو۔ نماز کے بعد بھی نا، نماز کے بعد بھی نا جس کے دل میں تکبر ہے، پھر نماز اس پر کوئی اثر کر سکی، اس کی صحیح ٹریننگ نہیں ہوئی، اس نے نماز کو
اور نماز کے ہر رکن پر تو یہ تجھے سمجھایا گیا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بڑا بننے دینا، اور رب کے نبیوں کی یہی شان تھی. جس نبی کا بھی قصہ اٹھا لیں ان کے اندر عاجزی، انکساری اور تکبر سے کوسوں دور. کتنا شان ہے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا. اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والے. کسی کے پاس وزیر اعظم کا نمبر ہو تو اس سے بات کر کے دیکھو، کہتا پیچھے ہوئے یہ پرسنل نمبر ہے میرے پاس وزیر اعظم کا، یہ وزیر اعلیٰ کا نمبر، یہ آئی جی پنجاب کا نمبر ہے میرے پاس، یہ دیکھ میرے نمبر پر، یہ میرے موبائل پر دیکھ صدر کا نمبر ہے یہ. تو کیا شان ہوگی اس کی جو طور پر بولتا ہوگا، اس کی بولی کی آواز عرش بری پر آتی ہوگی، جواب آتا ہے. جواب موسیٰ کلیم اللہ. اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا رابطہ. لیکن قرآن سے پوچھیں کیا اس وجہ سے موسیٰ کے دل میں کوئی تکبر آیا کہ میں نے اتنی بڑی ذات سے رابطہ کر لی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں مجھے؟ قرآن نے کچھ انداز سے تعارف کروایا موسیٰ کلیم اللہ کا. ضرورت پڑی ایک جگہ کھانے کی تو کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. 302 کا کیس لگ گیا فرعون کی عدالت میں، بھاگے وہاں مدین کنویں پر پہنچے، وہاں جو لڑکیاں تھیں وہ سائیڈ پر کھڑی، پانی پلا دیا. پورا قصہ قرآن میں سورہ قصص میں ہے. تو ایک درخت کے نیچے ہو کر کہتے ہیں اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا کھلا دے. کتنی عاجزی، کتنی انکساری. اللہ. نبی زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس ایسے پھل ہیں جو ہماری منڈی کے نہیں ہیں. تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا. کہہ سکتی تھی تمہارے جوڑوں کے طفیل ہی ہیں جی خالو جی، آپ اللہ کے نبی ہیں. نہیں، هو من عند اللہ. اب بن موسم پھل دے کر اللہ کے نبی زکریا کے اندر اور عاجزی آئی. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر قال اللہ کو ملا دی. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء. یا اللہ موسم میرا بھی اولاد والا نہیں ہے، گزر چکا ہے، لیکن تیری رحمت کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں بھی تیرے در کا فقیر بن گیا، مجھے بھی اولاد دے دے. اچھا یہ بات کی اور نماز شروع کر دی. اور قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتے جب خوشخبری لے کر آئے تو نبی زکریا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. بہترین دعا کا جو موسم ہے وہ نماز ہے بھائی. تو ماشاءاللہ ہمیں تو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے رکوع میں کیا پڑھا، ہم نے سجدے میں کیا پڑھا، ہم نے تشہد میں کیا پڑھا. تو پھر نماز ختم ہوتے ہی کہتے ہیں جی اب دعا کرو. لو جی آ تو دعا ہی نیچے منگ دے، اینا پیچھے ساڑی نماز ہی نہیں ہوتی. دعا تو مغز ہے. الدعا مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے دعا. تو بھائی مغز سر کے اندر ہوتا ہے یا باہر؟ ہاں بولے، پکی بات ہے نا. اگر دعا مغز ہے، آپ مغز سمجھتے ہیں،
تو آپ کو اتنی بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو مغز ہے وہ سر کے اندر ہوتا ہے، مغز سر کے باہر۔ آپ ماشاءاللہ سبحان ربی العظیم تو اگے جانا ہی نہیں تھا، آپ نے پتہ نماز کی ہوندی ہے، یا سبحان ربی العظیم ہے تو یا سبحان ربی الاعلیٰ، بس بریک۔ وہ بھی 3 تو ود واری اسی پڑھنا، وہ نہیں جی مولوی صاحب قاری صاحب اصل گل ہے کہ 3 تو زیادہ واری پڑھیے، پڑھ سکنے ہاں، وہ نماز لمبی ہو جائے نا پھر پیڑے پیڑے خیال بڑے آتے ہیں۔ یہ بھی ہے، شیطان نے کیسا جو ہے نا، کیسا شیطان نے پھندا ڈالا ہوا۔ اور صحابی رسول بھی اجلت میں جلدی میں نماز پڑھے تو آپ فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، رافع بن خدیج تو نے نماز پڑھی ہے لیکن تیرا نبی یہ فتویٰ دے رہا تو نے پڑھی کوئی نہیں۔ وہ مجھے بتائے کہ ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہم سے تو بہتر پڑھتا ہوگا کم از کم، ہاں جی، لیکن رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا انک لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں، حالانکہ رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، تشہد کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، ساری نماز پڑھی۔ اگر غلطی تھی تو وہ جلدی والی تھی۔ تیسری دفعہ جب بیٹھ گئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ میری جان ہے، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں اطمینان اور سکون پیدا کر، 10 منٹ کا رکوع ہو جائے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، 10 منٹ کا سجدہ ہو جائے۔ ویسے ہم نے یہ سنا ہے کہ تورمت قدم ہمارے نبی کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، بائک چلاتے وقت سوج جائیں، گاڑی میں سفر کرتے وقت سوج جائیں، شادی بیاہ میں کھڑے کھڑے سوج جائیں تو وہ سوزش آ سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاؤں پر سوزش نہیں آتی تو قیام میں نہیں آتی، رکوع میں نہیں آتی، سجدے میں نہیں آتی۔ جب نماز ہی ہماری ایسی ہے ماشاءاللہ، اگر کسی کو کہہ دیں یہ بھی دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، نہیں جی یہ تو آپ کہاں سے میں باتیں بتا رہی، یہ تو نماز تو نہیں ہے۔ نانی دادی والی نماز، وہ جو رٹا رٹایا کملہ، نشیوں والی نماز، تو تکبر کیسے ختم ہونا ہے بھائی؟ نشیوں والی ہماری نماز ہے نا، پتہ ہی نہیں، ہاں جی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، ہاں جی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہیں ڈھیلے ڈھالے، غفلت، سست، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بس تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا اور السلام علیکم السلام علیکم۔ اچھا دعا کا بھی ایک طریقہ ہے، ضمن بات آ گئی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کریں، جی بھر کر کریں، اچھے طریقے سے کریں اللہ کی تعریف، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، اللہ کی شان اپنی زبان میں بیان کر دیں بھائی، دعا کی ویسے بات کرو نماز کی نہیں۔ اس کے بعد پڑھیں درود پاک، تیسرے سٹیپ میں اپنی حاجت رکھیں، اور نماز میں یہی طریقہ ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں ہیں، پھر نبی پر درود ہے، اب مانگنے کا ٹائم آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تشہد کے درود پاک کے بعد تو مانگنے کا ٹائم ہے، پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ربنا آتنا رب اجعلنی ربنا ظلمنا، کتنی پیارے ہیں، عذاب قبر موت کے بارے میں کچھ باتیں کر تو صحیح، کیونکہ درود پاک کے بعد جون سی مرضی تم دعا کر سکتے ہو، جون سی مرضی، مانگنے کا ٹائم ہے تو سلام پھیر دی۔ تو نماز نے ہمارا تکبر دور کرنا تھا تو ہم نے نماز کو نماز سمجھا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، کیا کرے رب انی لما انزلت الی من خیر، یہ نبی ہے، بادشاہ ہے، نبی زادہ ہے، عزت اللہ نے اتنی دی، اس کے تخت کو ہوا لے کر چلتی ہے، پرندوں کی بولیاں سمینے والے، جانوروں کی بولیاں سمینے والے، جن ان کے تابع، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شان ہے، ہاں جی۔ ایک چونٹی نے یہ کہہ دیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ہی نہ ڈالے۔ اب علی کل شیء قدیر نے نا چونٹی کی یہ آواز نبی سلیمان کو سنا دی، بھئی قادر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ آواز سنا دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا آج کے باطل عقیدے کے مطابق کہ نبی سلیمان کو غصہ آتا، غیظ و غضب میں آتے، لیکن تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی بھائی، کیسے غیظ و غضب میں آتے؟ میں نبی
میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میں داؤد علیہ السلام کا بیٹا، اتنی شان اور مقام، میرے تخت کو لے کر ہوا چلے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے والا، پرندوں کی بولیاں سمجھنے والا، جن میرے تابع ہیں، تم یہ کہتی ہو کہ میں تیری آواز کو سن نہیں سکتا اور تم میرے قدم کے نیچے آ جائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ غصہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ عاجزی تھی، تکبر نہیں تھا کہ اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنا بڑا پروٹوکول، ہاں جی تو کہہ رہی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے آ جائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلنا۔ اس جواب کے عوض میں کیا ہوا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ، یا اللہ نبی سلیمان تیرا جہاں بھی لیٹا کروڑوں رحمت نازل فرما۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ ایک ہوتا ہے ضاحک، ایک ہوتا ہے تبسم۔ تبسم ہوتا ہے تھوڑا سا مسکرانا، ضاحک کھلکھلا کر ہنسنا۔ اس بات پر تبسم بھی اور ضاحک دونوں لفظ ہے۔ ساتھ یہ دعا کی جو سنانے والی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ توفیق کس نے دینی ہے؟ نبی مختار کل ہوتا ہے تو توفیق مانگتا ہے۔ رب اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر بھی انعام کیے، میرے والدین پر انعام کیے، اور یا اللہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا ترضا، میں ایسے اعمال کروں جسے دیکھ کر تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے بھی اپنے نیک بندوں کا ساتھ دے دینا۔ اب نبی سے بڑھ کر کوئی نیک کون سا ہوتا ہے؟ نبوت ہے، بادشاہت ہے، تخت ہوا لے کر چلتی ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں، جن تابع ہیں، لیکن عاجزی انکساری کا یہ انداز ہے کہ مالک تیری توفیق کے بغیر نہ تو میں رکوع سجدہ کر سکتا ہوں، تیری توفیق کے بغیر نہ تو ایسے اعمال کر سکتا ہوں جن پر تو راضی ہو جائے، میری زندگی موت کے فیصلے تیرے پاس ہے۔ نبی سلیمان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی موت کہاں اور کیسے آنے والی ہے، لیکن تیرا نبی تجھ سے منتیں سماجتے کر کر یہ کہہ رہا ہے، مجھے اپنی رحمت کے صدقے اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہی دے دینا۔ پھر اللہ نے بڑی تعریف کی نبی سلیمان کی، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان دی، نعم العبد، میرا سلیمان بڑا اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اواب تھا، جو بھی معاملہ تھا رجوع میری طرف، کال مجھے ملاتا تھا۔ عاجزی، انکساری، باپ بیٹا مشورہ کر رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ میرے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ہاجرہ کے بیٹے تھے، تربیت یافتہ تھے، رزق حلال کھایا ہوا تھا، ہاں جی نمازی تھے، تہجد گزار تھے، تو کہتا ہے باجی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے کیڑی گل ایڈی۔ اب جواب میں عاجزی ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ابا جی ذبح کر دو، نہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، جیسے حکم ہوا ہے ویسے کر دیجیے، ٹانگ کاٹنی ہے تو ٹانگ کاٹ دیں، بازو کاٹنا ہے تو بازو کاٹ دیں، زبان کاٹنی ہے تو زبان کاٹنی، گردن کاٹنی تو گردن کاٹ دیں، جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں تو ابا جی جیسے رب نے کہا ہے نا ویسے آپ کر دیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، ما تو جو حکم جیسے حکم کر دیجئے۔ رہی میری بات
جملہ مکمل ہو جاتا ہے ستاجدونی من الصابرین، میں صبر کروں گا، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا حاجرہ کا لگتا جی کروں، نبیوں کی لڑی ہے ہماری، یہ کوئی کون سی بات ہے؟ آپ انبیاء کے جد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ذبح ہو جاؤں گا، نہیں، ستاجدونی انشاء اللہ، ابا جی وعدہ کرتا ہوں، لیکن اگر میرے رب نے چاہا تو میں صبر کروں گا، وگرنہ مجھے اپنے آپ پر کوئی یقین، ہو سکتا ہے میں چھری دے کر دوڑ جاؤں، ہو سکتا ہے جب کٹنے کا ٹائم آئے میرا دل ثابت قدم نہ رہے، میں وعدہ آپ سے ضرور کرتا ہوں، لیکن اگر میرے اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا، وگرنہ میرا آپ سے کوئی وعدہ نہیں۔ اس عاجزی کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ قرآن بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، میرے نبی اپنی امت کو میرے اسماعیل کا تذکرہ سناؤ۔ کون اسماعیل؟ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کا سچا تھا، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ خصلت کتنی پیاری ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، نماز کا حکم دیتا تھا، خود نمازی تھا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کو بڑا پسند تھا۔ ابراہیم السلام کیا رب اجعلنی مقیم، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اب خلیل اللہ سے بڑھ کر نمازی کون ہو سکتا؟ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو عاجزی، انکساری، تکبر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ارے میرے بھائی تکبر کرتا تو پہاڑ کرتا، تکبر کرتے تو سورج کرتا جس سے روشن ہو جاتی ساری دنیا، تکبر سجتا تھا چاند کو جس کے آنے سے پوری رات چمک جاتی، تکبر کرتے ستارے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تکبر کرتے درخت جن کی تعداد بڑی ہے، تکبر کرتی زمین تو سمجھ آتی تھی جس نے بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، تکبر کرتا آسمان جو بڑے بلند تھے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ان میں سے کوئی بھی متکبر نہیں، سب عاجز ہیں، سب سجدہ کرنے والے۔ تکبر کیا بھی تو انسان نے، جس کو چند منٹ سانس نہ آئے مرے، کھانا نہ ملے مرے، پانی نہ ملے مرے، پانی اندر چلا گیا نکلے نہ پھر بھی مرے، جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، سویا تو اٹھ نہیں سکا، سانس بند ہو گیا تو بات ختم، باتیں بڑی بڑی۔ اللہ، اسی لیے اللہ تربیت درست کر رہے ہیں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ارے تم زیادہ تخلیق میں سخت ہو یا آسمان؟ اتنے بلند، ان کو تکبر کرتے ہوئے بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی جسامت بڑی ہے، ان کا فائدہ بڑا ہے، لیکن سورہ حج پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں سے کوئی متکبر ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، یسجدو، جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، والشمس و سورج، والقمر و چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر سارے درخت، والدواب جتنے جانور ہیں سب عاجز ہیں، انکسار ہیں، کوئی بھی ان میں متکبر۔ ارے تکبر کرتی تو وہ ذات کرتی جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، جچتا تھا، سجتا تھا، اتنا بلند مقام۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
کہاں سے کہاں لے گی جا. رات کے ایک پہر میں 7 آسمانوں کے اوپر سے جنت کی سیر کر کے آنے والی ذات رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. 7 زمین 7 آسمان رسول اللہ کے قدموں کے نیچے. بلندی کا یہ عالم اور عاجزی کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی جھونپڑی میں آئے. عمر جیسا جرنیل بندہ رو پڑا. کھجور کی چٹائی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نشان پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی, آپ پوری کائنات کے سردار, آپ کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور یہ کیسر و کسرا کے بدماش عیاشی میں موجوں میں آپ کی حالت یہ. فرمایا عمر, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. ہاں جی, بھوک نے ستایا, باہر نکلے. صدیق بھی آ رہے ہیں, فاروق اعظم بھی آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بھوک نے ستایا. چلو ابو ایوب انصاری کے پاس کھانا تیار ہوا تو فرمایا یہ تھوڑا سا کھانا لا کیا. فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے آؤ. حسنین کریمین نے کتنے دن ہو گئے ایسا کھانا ہی نہیں کھایا. عاجزی کا یہ عالم. ایک مہینہ تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گیا کیا کھاتے تھے؟ فرمایا پانی اور کھجوریں. عاجزی کا یہ عالم کہ رب فرمائے میرے محبوب یہ خزانے ہیں, بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا مسکین, دونوں آپشن ہیں. کہا یا اللہ بادشاہ نہیں, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ ال. زندہ بھی مسکینوں میں, مارنا بھی مسکینوں میں, اٹھانا بھی. اتنی عاجزی, اتنی انکساری. اور رسول اللہ کی دعاؤں کو دیکھیں تو صحیح, یہ غم اور فکر دور کرنے کی دعا کے الفاظ عاجزی. اللہم انی عبدک, یا اللہ تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک, تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن عامتک, تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناسیتی بیادک, میری پیشانی تیرے کنٹرول میں ہے. ماذن فیا حکمک, تیرا ہی حکم میرے اوپر چلتا ہے. عدل فیا قضاؤک, تیرا ہر فیصلہ میرے بارے حق پر مبنی ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک, میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے پسند کیے ہیں. او علمتہ احد من خلقک, اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلائے ہیں. او انزلتہ فی کتابک, یا کسی کتاب میں نازل کیے ہیں. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھے ہیں. ایک لفظ میں اتنی عاجزی, ایک لفظ میں. تیرا بندہ, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تیرا ہی حکم میرے اوپر چلتا ہے. تو میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دے حق پر مبنی ہے. تیرے نام کے وسیلے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا, کسی کتاب میں نازل کیا, اپنے پیاروں میں سے کسی کو سکھلایا, یا غیب کو خزانہ میں چھپا کے رکھا. ام تجعل القرآن ربیع قلبی, اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. و نور صدری, قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. و جلاہ حزنی و ذہاب ہمی, قرآن کی برکت سے میرے غم اور فکر دور فرما. قرآن تو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوا, لیکن عاجزی, انکساری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطا سرا و علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا. عاجزی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اللہ تو میرا رب ہے, انت خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, میں تیرا بندہ ہوں. وانا ولا عہدک ووعدک ما استطعت, جتنی میرے اندر طاقت ہے اس عہد اور وعدے پر پکا ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ, تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. ابو بذنبی, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. میرے گناہ معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا. اب رسول اللہ نے گناہ کیا کیا؟ عاجزی, کوئی گناہ نہیں, معصوم. فرمایا یہ سید الاستغفار جو پڑھ لے صبح کے وقت شام سے پہلے فوت ہو جائے اللہ کی جنت کا مہمان ہے. شام کے وقت پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اللہ کی جنت کا مہمان ہے. اپنے اندر عاجزی, انکساری پیدا کرے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. فرمایا وہ بندہ اللہ کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. ہمارے تو سینے تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. نمازیں کیا کریں گے, روزے کیا کریں گے, حج صدقے یہ جنت لے دیں گے. لا يدخل الجنہ, کائنات کے سردار نے یہ فتویٰ دیا, لا يدخل الجنہ.
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. حرام ہے 3 بندوں پر جنت. لا يدخل الجنت ثلاثۃ لا يدخل الجنہ. 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے. کون سے؟ شیخ و زان، بوڑھا زانی، مالک کذاب جھوٹا بادشاہ، عالم متکبر، غریب متکبر. تکبر کے ساتھ جنت میں. یہی وجہ ہے صدیق اکبر کو رسول اللہ نے کتنی بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ. لیکن درخت کو دیکھتے کاش میں درخت ہی ہوتا. او پرندے تو کھاتا ہے، پیتا ہے، اڑتا ہے، سوتا ہے، تیری زندگی کا حساب نہیں. کیا بنے گا ابو بکر کا جو اللہ کی عدالت میں جا کر حساب دے گا؟ گارنٹی ہے رسول اللہ کی زبان سے، ابو بکر فی الجنہ. پیاری عمر کو دیکھ لیں، ایک بندے کے علاوہ کہنا ایک بندے کے علاوہ سب جنت میں چلے گئے ہیں. عمر کو اپنی جان کا فکر پڑ جائے. آئیزی یہ قبر پر رونے والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے دماد ہیں. آئیزی خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا حیدر کرار. کسی نے کہا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. فرمایا علی کا دن وہ خوشی کا ہوتا ہے جس دن علی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ارے خوشی کا دن تو وہ ہوگا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے. خوشی کا دن تو وہ ہوگا جب ساقی کوثر سے جام کوثر ملے. خوشی کا دن تو وہ ہوگا جب اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. خوشی کا دن تو وہ ہوگا جب پل صراط سے باحفاظت اللہ کی جنت میں جائیں گے. خوشی کا دن تو وہ ہوگا جب اللہ کی جنت میں جا کر اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. آئیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور اتنی بات کی، میں بکریوں کا چرواہا تھا، اتنے پیسے لے کر میں بکریاں چرایا کرتا تھا. بات کہہ کے نیچے آ گئے. لوگوں نے بڑا تعجب کیا، امیر المومنین جی یہ بھی کوئی بات ممبر پر کہنے والی تھی؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی. فرمایا تمہیں نہیں، مجھے آ گئی ہے. اور میرے دل میں خیال آیا تھا عمر تم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اس کی حقیقت بتائی کہ تیری تو اوقات یہ تھی، یہ ساری عزت اللہ کی ہیں، اس کے رسول کی ہیں. تکبر کو قریب نہیں آنے دیا. اللہ اکبر. ایک نا ذہنی مریض عورت، بڑی بات سننے والی، ذہنی مریض عورت، اس نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. اب ذہنی مریض بندہ پتہ کیسی حرکتیں کرتا ہے آپ جانتے ہیں. اب بھرے بازار میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. اب کائنات کے سردار نے کیا فرمایا؟ وہ کہہ رہی تھی میری بات سنیں، مجھے آپ سے کام ہے. آپ نے فرمایا یا بنت فلان، ہے فلاں، تو اپنے نبی کو جدھر لے جانا چاہتی ہے لے جا، جس بازار میں لے جانا چاہتی ہے، جس جگہ پر بٹھانا چاہتی ہے، جتنی دیر بٹھانا چاہتی ہے بٹھا دے، میں تیار ہوں. اب وہ ذہنی مریض تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے. کہتے ادھر ہی بیٹھ جائیں. تو کائنات نے یہ نقشہ دیکھا، حسنین کریمین کے نانا جاننا ادھر بازار میں ہی بیٹھ گئے. اللہ کدھر ساقی کوثر ہونا، نبیوں کا امام ہونا، قرآن کا ڈائریکٹ دل پر اترنا، رحمتوں کے اعلان ہونا، مزمل اور مدثر کے القاب پانا، شاہد مبشر نذیر خالق کائنات کا کہنا کہ جب تک رسول اللہ کا اشارہ نہ ہو تو جنت کا دروازہ نہ کھولے. رب اس وقت جلال سے رحمت میں نہ آئے جب تک رسول اللہ سجدہ نہ کریں. سجدہ زمین پر ہو، عرش بریں سے جبرائیل آ جائے. تو ایک مجنوں دیوانہ عورت رسول اللہ کو پکڑ کر بازار میں لے کر بیٹھ گئی. تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ عاجزی کائنات میں رسول اللہ کے اندر تھی. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مقام بھی وَرَفَعْنَا لَكَ. ایک بندے نے نا 3 دن میں قرآن لکھ دیا. اتنا بڑا کاتب تھا، 3 دن میں قرآن لکھ دیا. اب کسی نے پوچھا جناب بڑی گل ہے جی 3 دن لکھ چھڈیا جی. تو اسے کہنا چاہیے تھا میرے اللہ کا فضل، میرے اللہ کی مہربانی، میرے اللہ کا کرم. ہمارے اندر یہ بڑی خرابی ہے، ہم اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کبھی اپنے آپ کو نہ آگے کریں. اپنے اللہ کی ذات کو آگے کریں، کبھی اللہ آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دے گا. سب سے پہلی رسول اللہ کی ڈیوٹی یہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک. محبوب اٹھیے اٹھیے، تیرے رب کو انہوں نے چھوٹا کر دیا، بڑا کریے، بڑا کیجیے، تعارف میرا کروائیں. کوئی ایسا موقع نہیں جہاں رسول اللہ نے اللہ کا تعارف نہیں کروایا، اور کوئی ایسا موقع نہیں جہاں رسول اللہ کا تعارف اللہ نے نہیں کروایا.
اب چاہیے تو یہ تھا، کہتا کہ بس میرے اللہ کی مہربانی، میرے اللہ کا فضل، میرے اللہ کا، اگر میرے اللہ کی مہربانی وغیرہ میں تو کسی کام کا نکارا سا بندہ ہوں. اس کی بجائے اس نے یہ کہا وما مسنا من لغوب، اور 3 دن میں لکھ دیا میں ذہین ہی بڑا ہوں، میری قلم ہی بڑی چلتی ہے. یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فالج گرا کر اس کے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر دی. اللہ تکبر اور غرور سے ہمیں محفوظ فرما کر عاجزی اور انکساری والی دولت نصیب فرمائے. قانون یہ ہے اللہ کا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا بلند کر دیں گے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.